آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکے، یعنی کہ انہوں نے جو پہلے کیا اس کے اوپر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے. تو اس صورتحال میں جہاں پر عدلیہ انہوں نے کوڈ پیکنگ مکمل کر لی ہے، احتجاج کا وہ کہتے ہیں ہم نے راستہ بند کر دیا، کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے، کیا وے فارورڈ ہے، راستہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تفصیلی جواب تو خان صاحب دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ملک کی اکانومی کی صورتحال کیا ہے. بدترین بجٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا اور گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا. خود کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ بجٹ تو آپ کا قرضوں پہ جانا ہے، آپ کا ڈیفیسٹ ہے بجٹ کے اندر بہت زیادہ ہے. کتنے ٹیکسز نئے لگا دیے گئے، کتنا لوگوں پر پریشر آ گیا ہے، لوگ پریشان حال ہیں. سیاسی بحران آپ جو بھی کریں یہ ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. چھت ٹپک رہا ہونا ادھر سے جناب بند کریں، پھر ادھر سے ٹپکنا شروع کر دو، سے بند کرو تو ٹپکنا شروع کر دیں. پاکستان کی جو پاور کی چھت ہے اس میں بہت بڑے سوراخ ہو چکے ہیں. یہ اس طرح کے جو ہے عدلیہ کو ارریلیونٹ کر کے اور ریاست کا ستون ڈھا کر پارلیمنٹ کو ارریلیونٹ کر کے اور مجریہ کو اپنا غلام اور اپنا تابع بنا کر، کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے، اور عوام کو ارریلیونٹ کر کے عوام پر ظلم کر کے جیلوں میں ڈال کے قتل کر کے آپ سمجھے کہ آپ چین کی بنسی بج رہی ہے. اس وقت پاکستان کی یہ حکومت اصل پاکستان کے عوام اس کی جڑ ہی نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا تو ان کو یہ پاپڑ بیلنے پڑتے، اس طرح سے ترمیم کرانی پڑتی، اس طرح کا عدلیہ کا حال کرنا پڑتا. میرے خیال میں نے پہلے بھی کہا، جب سارے راستے بند کر دیتے نا آپ ریفارمز کے، چینج لانے کے، جو قانون اور آئین بدلاتا ہے، پھر لوگ اٹھتے ہیں اس آئین کو بھی اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں، اس سسٹم کو اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں. پاکستان کی آبادی 24-25 کروڑ ہے، 60-70% جوان ہیں. لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے، گولیاں کھائی ہیں، لوگ جیلوں میں ہیں، زندانوں میں ہیں. اگر وہ لکھ کے دیتے ایک جملہ کہ ہم عمران خان سے لانے اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، آج باہر ہوتے. وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سیاسی ورکر جو پولیٹیکل ورکر ہیں. اس لیے یہ ڈینائل کنڈیشن میں یہ سب سے بڑی خطرناک ہے کہ آپ جداول آنکھیں بند کر لیں، طوفان کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ اس حالت کا شکار ہوتے ہیں نا تو آپ کے لیے ہر چیز حادثہ ہوتی ہے، پھر اچانک ہوتی ہے جب آپ ڈینائل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے حقائق واقعات آپ سب کے سامنے ہیں. کوئی ڈرتا ہے ان سے؟ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے. پاکستان کے عوام کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے، اور دن بدن ان کی پاکستان کے عوام میں جڑیں ختم ہو رہی ہے ہی نہیں ہے اصلا. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. نہیں تو اس ڈینائل کنڈیشن میں رہیں گے تو پھر لوگ اس سسٹم کو ان سمیت اٹھا کے پرے پھینکیں گے. سر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اپوزیشن الائنس جو ہے اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں قومی حکومت بنائے دوسری جگہ، نہیں قومی حکومت میں نے اس سے نہیں کہا. جی سر کیا وجہ ہے کہ سر جو اپوزیشن کی جماعتیں الگ الگ بیٹھ کے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایک فکر لایا ہوا جو ہے وہ اپوزیشن الائنس کا نظر نہیں آ رہا؟ رات کی ایک مرتبہ اسماعیل کی رہائش جہاں پر بڑی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی بڑے لوگ شامل تھے اور وہاں پہ بھی بڑی باتیں ہوئی. آپ لیڈ کر رہے ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں آ کے پیچھے سے نکل جاتی ہے جب موقع آتا ہے کوئی بڑا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے جس طرح علامہ صاحب نے کہا. دیکھیے 4000 بہت بڑی تعداد ہے. 4000 چھوٹے بچے جیلوں میں ہیں، ان سے صرف یہ کہا جا رہا ہے یہ کہہ دو کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، گھر چلے جاؤ. وہ نہیں کہہ رہے. عوام اوپر کے روپسی کے میکسی کا نام نہیں لیتا. یہ گراؤنڈ یاد رہے. آپ 6 مہینے بعد اس ملک کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. ایسی بڑی بغاوت ہوگی ہر گلی ہر کوچے میں. یہ دنیا میں دیکھیں، آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، اگر ایک بہت بڑی سڑک پہ ایک بھی پولیس کے سپاہی نظر آ جائے لوگ متحر ہو جاتے ہیں. یہ واحد ملک ہے جس میں ہر وردی سے لوگوں کو نفرت ہے. وردی پوش آدمی دکھائی دیتا ہے، لوگ دوارے پلانگتے ہیں کہ بابو آ گیا پھر میرے جیب میں دیکھے گا. نیویز کا ہو، فلانا کا ہو، کسٹم کا ہو، فلانا کو پہلے بڑی وردی کی عزت ہوتی تھی. اب اس سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں. تو کیسے چلائیں گے قومی حکومت قومی حکومت کی بات ایسی نہیں ہوگی. میں ذرا مذاق کھا اور سنجیدہ بھی ہوں. میں نے کہا میں مذاکرات کروں گا شہباز. کس چیز کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے دوسرے کا مینڈیٹ ہتھیایا ہے، آپ نے جرم کیا ہے، آپ نے آئین سے کھلواڑ کیا ہے، آپ نے صوبائی خود مختاری سے کھلواڑ کیا ہے، آپ 18th امینڈمنٹ کو چھیڑنا چاہتے ہیں. یہ تو بربادی کے راستے ہیں. اگر واقعی آپ نے وہ کرانا ہے
تو بات یہ ہے ساری پارٹیاں آپ اپنا قصور مانیں میں اپنا قصور مانوں اکٹھے مل کے اس ملک کو اس بلا سے نکالیں. شہباز اور اس کی یہ ٹیم نہیں نکال سکتی, فلانا نہیں نکال, سب نے مل کے کلیکٹیو وزڈم عالم فاضل استاد عورتیں بچے سوشل جو ہیں ایکٹیوسٹ ہم سب نے مل بیٹھ کے اس ملک کو بحرانوں سے نہ نکالا تو یہ اپنے بوجھ سے بیٹھ جائے گا, پھر اس کو اٹھانا ناممکن ہو جائے گا. کتنے کو آپ مارو گے, کیوں مارو گے؟ تاریخ کے نہ ہونے کی ذمہ دار آپ سیاسی لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے میں اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا بلوچستان میں کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے, نہ ان کی جان و مال مطلب کوئی چیز تحفظ میں نہیں ہے. تو لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں کیا ریاست پاکستان ناکام ہے؟ ریاست اس لیے ناکام ہے, آپ نے جو بات کی کہ اس کے ذمہ وار سیاسی لوگ اس ملک میں ہیں ہی نہیں. یہ واحد ملک ہے جو 2 نمبر کے لوگوں کو ابھارتا ہے, نکالتا ہے, اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے, ان کے خلاف فائلیں بناتا ہے, پھر ان کو اقتدار حوالے کرتا ہے. ہاؤ کین ایک آدمی جس کو آپ نے بنایا ہے کرپٹ کیا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, ہمارے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے, کیا کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل عام, یہ کوئی بری بات ہی نہیں ہے. ہر گلی ہر کوچے ہر ہوٹل میں معاملہ چالو ہے. نمازیں نہیں پڑھتے, پہلی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ مغفر وغیرہ متجاوزن بسم اللہ. یہ ہم نے مذاق شروع کیا ہے, میں یہ مذاق میں کرتا ہوں. آپ جہاں بھی دیکھیں پاکستان میں ان بہادر لوگوں نے جتنے بھی پلازے بنائے ہیں اس پہ لکھ لیتے ھذا من فضل ربی, اپنی چوری کا وہ بھی اللہ پہ کہ یہ اللہ کی مہربانی. سیدھا لکھو یار میرے ڈاکے کی مہربانی ہے, میرے دھوکے کی مہربانی ہے, میں نے کسی یتیم کا حق مارا, میں نے بھائی کا حق مارا, میری بابی کا حق مارا. ھذا من فضل ربی, یا نماز کا وہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو چھوے کا کی. بات یہ ہے سیاسی لوگ کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں. سیاسی لوگ وہ ہیں جن کو پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل ہوگی. ان کی غلطیوں کی وجہ سے عمران خان جب وہ کانفیڈنس ہوا تھا اس کا گلا بہت نیچے آیا تھا. ان کی غلطیوں کی وجہ سے عمران اب آسمانوں میں ہے, وہ آسمانوں سے نہیں آئے گا. جب بھی الیکشن ہوں گے عمران سویپ کرے گا. کیوں وہ وقت لاتے ہو؟ بات کرو, طریقے سے کرو, اور اس لیے نہیں کہ لوگوں کو, یعنی واحد ملک ہے. میں معافی چاہتا ہوں, اپنے بچوں کے جذبہ حریت کوٹتا ہے, دنیا سے نہیں کرتی. دنیا ان بچوں کی عزت کرتی ہے جو جذبہ حریت رکھتے ہیں. یہاں جذبہ حریت کوٹو اور منڈی میں بکرے کی طرح بیچنے والوں کو حوالے کر دو. جو بکتا ہے وہ وفادار, جو خریدتا ہے وہ وفادار. اور جو شریف آدمی کہتا ہے کہ یار چھوڑو یار گزارا کرو, کہتا ہے نہیں چلو, تو ایسے کیوں کرتے؟ ایسے نہیں چلے گا. بکا مال سے ملک نہیں چلتے. بات پہلے سیاسی لوگ اس پہ متفق ہو. سیاسی لوگ اس پہ متفق ہوں کہ آیا آئین کی بالادستی ہو, یہاں قانون کی حکمرانی ہو, یہاں عدلیہ آزاد ہوگی, یہاں ہر ادارہ اپنے فریم میں ہوگا. پھر ہم جا کے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اس ملک میں آئین کی بادشاہی ہوگی. اس میں بھلے ہم ہار جائیں, بھلے علامہ صاحب کی اور میری ضمانتی عزت ہو, یا ہم میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں آپ آئین کی حکمرانی یقین بنائیں. شہباز میں 10 کے 10 انگلیاں رکھ دوں گا, میں الیکشن بھی ایسا نہیں ہوگا. قربانی کے بغیر آسانی سے یہ سب کچھ قربانی ہوگی آپ دیکھیں گے. میں نے تجویز دی ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہوگا. ایک جمعہ ہم اعلان کریں چترال سے لے کر لسبیلے تک, کراچی سے لے کر پشاور کے افغانستان بارڈر تک, کہ ہم جمعے کی نماز کے بعد نکلیں اور 3-4 سلوگن لے لیں. آئین کی بالادستی, قانون کی عمرانی, ظالم کے خلاف بغاوت, عمران اور قیدیوں کی رہائی. پاکستان میں کم از کم 1 لاکھ سے اوپر جمعے کی نماز ہے. چترال سے لے کر لسبیلا اور وہ چمن تک ہر جمعے کو کم از کم 3 کروڑ انسان نکلے. اگر ہر مسجد میں 200 آدمی نکلے
آپ بھی ہوں، میں بھی ہوں، یہ جرنلسٹ بھی ہوں، وہ 200 آدمی ہم نکلیں تو 1 لاکھ مسجد کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ انسان پلے کارڈ ہاتھ میں ہوگا کہ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، ہم پریس کی آزادی چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنا، یہ سے وہ انگریزی میں کہتے ہیں سنو بال، یہ بنے گا. اور ہم اس لیے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی صحت اتنی کمزور ہے، یہ نہیں برداشت کر سکتا. پھر ہم بھی الزام لگائے گا کہ علامہ صاحب اور پتہ نہیں کس نے مل کے پاکستان کی حالت، پاکستان کو مکوکلا کر دیا، معمولی جھٹکے سے یہ گرے گا. کچھ نہیں رہا اس میں، کچھ نہیں رہا. سر آپ کی بات پہ اعتماد اگر نہیں ہے، اگر فیلڈ مارشل بات کریں کہ ملک میں قومی حکومت ہونی چاہیے، تو کیا آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا چاہیں گے؟ قومی حکومت وہ ایک بات، قومی حکومت اس سینس میں کہ اگر ہم سب متفق ہوں کہ ہم نے آئین کی بالادستی لانی ہے تو انٹریم پیریڈ میں ایک چیز بن سکتی ہے. لیکن جب سب متفق ہوں، نواز شریف بھی ہوں، مولانا فضل الرحمان بھی ہوں، سارے سیاسی لیڈر ہوں کہ بھائی انف از انف، یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. ورنہ ہم سب یہ بتائیے گا کہ یہ شریف آدمی یہ آپ نے تو کہا کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے اور قیدیوں کے بارے میں فیصلے ہونے چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی اپنی قیادت جن کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کی ڈوریں ہیں یا پھر جو فیصلے کر رہی ہیں بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور سمیت پوری پارلیمانی قیادت، وہ اس حوالے سے میرا نام محمود ہے، یہ صاحب یہ اس کا نام، ہم سے ہمارے متعلق پوچھیں، دوسرے کے متعلق نہ پوچھیں. وہ کیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ہم انسانوں کس طرح یہ ہم کہتے ہیں عمران خان کا یہ حق ہے کہ اس کی بہنیں اس سے ملے، عمران خان یہ حق ہے کہ اس کی بچے اس سے ملے، عمران کا یہ حق ہے کہ ہمارے سیاسی اکابرین ان سے ملے. اور اگر کوئی ہمیں ملنے نہیں دیتا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے. نہ وہ وقت نہ لائے اور وہ آئے گا. آپ یقین کریں، لوگ جیلوں کی دیواروں پہ پھلانگیں گے، بالکل جیلوں کو آگ لگائیں گے، ججوں کے دفتر